ایک سوال کیا ہے کہ جہاں 6 ماہ دن اور 6 ماہ رات ہو تو نماز کیسے پڑھے؟ تو اس کا جواب بہت ہی آسان ہے کہ جس مقام پر سورج 6 مہینے مسلسل غروب رہتا ہے اور 6 مہینے مسلسل طلوع رہتا ہے، اس مقام پر انسانی آبادی مشکل ہے۔ بہرحال وہاں جو لوگ آباد ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جس وقت آفتاب غروب ہو اس وقت سے ہر 24 گھنٹے کو گھڑی دیکھ کر ان کو دن اور رات کا مجموعہ قرار دے کر پانچوں نمازیں جس فصل و اندازہ سے پڑھتے رہے۔ حدیث دجال سے بھی اس طرف روشنی ملتی ہے۔ پھر اس طرح جب 6 ماہ مسلسل طلوع رہے، اس وقت بھی وہی سابقہ حساب کے اعتبار سے ہر 24 گھنٹے میں شب و روز کی نمازیں اندازہ کے لحاظ سے پڑھتے رہے، اور اس طرح حساب سے جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اس میں روزہ بھی رکھے، اسی اعتبار سے۔ اور جس طرح دنیا کا اپنا ہر کام، سونا، جاگنا، کام کرنا، ڈیوٹی دینا وغیرہ وغیرہ وقت کے حساب سے کریں گے، اسی طرح نماز روزہ بھی حساب کر کے ادا کریں گے، یعنی اندازے کے ساتھ پڑھتے رہے۔ جب ایک مرتبہ کوئی نماز پڑھ لی گئی تو پھر اگر اسی نماز کا دوبارہ وقت آئے گا تو دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی، وہی ایک بار ہی ایک دن میں پڑھی ہوئی کافی ہوگی۔ یعنی کوئی شخص برق رفتار جہاز سے ظہر کی نماز پڑھ کر مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتا ہے اور منزل پر پہنچنے کے بعد یہاں ظہر کا وقت ہوتا ہے، تو اب اس کو نماز ظہر نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ جو پڑھ کر آیا تھا وہ کافی ہے۔ یعنی کوئی شخص کسی ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے، اس ملک میں ظہر کی نماز پڑھی، اب دوسرے ملک میں جب وہ ہوائی جہاز کے ذرائع سے وہاں پر پہنچ جائے اور وہاں پر ظہر کا وقت داخل ہو جائے، تو آیا اب وہ دوبارہ نماز ظہر پڑھے گا یا نہیں؟ تو دوبارہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ ایک بار اس نے پڑھی ہوئی ہے وہ کافی ہے۔ تو اس کا خلاصہ جواب یہ ہے کہ جہاں 6 ماہ دن اور 6 ماہ رات ہو وہاں اندازے سے کام لیا جائے، وقت کو اس کے لیے مقرر کی جائے،